تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. إذا وقعت الواقعة، جب واقعہ ہونے والی واقع ہو جائے گی. اب انداز دیکھیے کہ وہ آئی ایم گوئنگ یو اینڈ کمنگ نہیں ہے، یہ کلاسیکل عربک. جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی سچ مچ، لیس لوقعتہا کاذبہ، اور اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. جلال دیکھیے، خافضۃ الرافعہ، تہو بالا کر دینے والی، اپ سائڈ ڈاؤن کر دینے والی. اذا رجت الارض رجا، جب زمین یک بارگی ہلا دی جائے گی. فبست الجبال بسا، اور پہاڑ پوری طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے. فکانت ہباء منبثا، تو وہ ہوں گے غبار کی مانند بکھرے ہوئے. فکانت ہباء منبثا وکنتم ازواجا ثلاثہ، اور تم تین قسم کے گروہ بن ہو جاؤ گے. فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ، داہنے ہاتھ والے. تو داہنے ہاتھ والے، کیا شان ہے دائیں ہاتھ والوں کی. اب دیکھیے دونوں طرف الفاظ ایک ہی جیسے ہیں. اصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ، اصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ. لیکن آپ تراجم میں دیکھیں گے کہ معنی میں فرق کیا گیا ہے. وہی جو محاوراتی زبان ہے کہ فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ. تو داہنے ہاتھ والے کیا خوب ہوں گے دائیں ہاتھ والے. وہ اصحاب المشأمہ، اور بائیں ہاتھ والے ما اصحاب المشأمہ، کتنے بد نصیب ہوں گے بائیں ہاتھ والے. والسابقون السابقون، اور سبقت لے جانے والے تو ٹھہرے ہی سبقت لے جانے والے. اولئک المقربون، یہ اللہ تعالیٰ کے انتہائی قریب کیے گئے ہیں. مقرب کے معنی قریب کرنے والا، مقرب قریب کیا گیا، brought close to. اولئک المقربون، یہ انتہائی مقرب لوگ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے بہت قرب پانے والے، بہت قریب کیے گئے لوگ ہیں. فی جنات النعیم، جو نعمتوں بھری باغات میں ہوں گے. ثلۃ من الاولین، یہ بہت سے ہوں گے پہلوں میں سے. وقلیل من الآخرین، اور کم ہوں گے بعد والوں میں سے. یعنی پہل کرنے والے، ہر نبی کی پکار پر پہلے لبیک کہنے والے، مارے کھانے والے، مذاق اڑوانے والے، وہ کیا ہوں گے؟ وہ ہیں سابقون اصل میں. لیکن چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدأ الاسلام غریبا فسیعود کما بدا، اسلام کی ابتدا ہوئی حالت غربت میں، اجنبیت میں، اور عنقریب یہ اسی حال کو پھر لوٹے گا. فطوبی للغرباء، تو مبارکباد ہے ان کے لیے جو اسلام کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کریں اور اس دنیا میں اجنبی بن جائیں. آج دین پر عمل کرنے والا جو ہے وہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جی ساری دنیا ادھر جا رہی ہے اور وہ ادھر جا رہا ہے، اجنبی. تو بعد والوں میں بھی جو اسلام کا ساتھ دیں گے اور اجنبی ہوں گے، وہ بھی انکلوڈ ہو جائیں گے السابقون کے اندر، سبقت لے جانے والوں کے اندر. تو اس لیے فرمایا کہ سبقت لے جانے والے پہلوں میں تو بہت ہوں گے، لیکن کچھ نہ کچھ تھوڑے تھوڑے بعد والوں میں بھی ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے. علی سرر موضونۃ، یہ سب
آراستہ پیراستہ مسندوں پر بیٹھے ہوں گے، متقین علیہا متقابلین، تکیے لگائے ہوئے آمنے سامنے، یطوف علیہم ولدان مخلدون، کل بھی سورۃ طور میں ہم پڑھ کے آئے ہیں ان کا ذکر، اور لیے پھریں گے ان کے ارد گرد ایسے لڑکے جو ہمیشہ ایک ہی عمر میں رہیں گے۔ یعنی وہ جو میں نے کل آپ کو نقشہ دکھایا تھا نا کہ ایک بچہ معصوم سا لڑکھڑاتے ہوئے کوئی ٹرے لے کر آئے آپ کے پاس، تو وہ بچہ بہت پیارا لگتا ہے، تو ہوں گے وہ لڑکے لیکن اسی عمر میں ہمیشہ رہیں گے۔ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ، کیا لیے ہوئے پھریں گے؟ ساغر، صراحی اور جام، من معین، نثری ہوئی شراب کے، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، ایسی کہ نہ اس سے سر چکرائے پی کر اور نہ ہی اس میں عقل اس سے پی کر عقل میں فطور واقع ہو۔ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، اور ایسے لذیذ پھل پیش کریں گے تاکہ ان میں سے آپ چن سکیں، آپ کے پاس چوائس ہوگا، ویرائٹی آف فروٹ، اور جو آپ پسند کریں اس میں سے نوش فرمائیں۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور پرندوں کا گوشت جس کی آپ کے اندر پرسویشن ہوگی، چاہت ہوگی۔ وَحُورٌ عِینٌ، اور وہ عورتیں کہ جن کی موٹی موٹی آنکھیں، آنکھوں کے اندر سیاہی اور سفیدی کا کنٹراسٹ ہوگا۔ کامثال اللؤلؤ المکنون، ایسی حسین جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی ہوں۔ جزاء بما کانوا یعملون، بدلہ ان کی پرفارمنس کا جو انہوں نے دکھائی تھی، کی تھی۔ لا یسمعون فیہا لغوا، اور وہاں کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے، ولا تاثیما، اور نہ گناہ کی بات، الا قیلا سلاما سلاما، مگر سوائے ایک بول کے، جہاں جائیں گے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، سلامتی سلامتی ہی کی آوازیں ہوں گی۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ، اور دائیں ہاتھ والے، ما اصحاب الیمین، کتنے خوش نصیب ہوں گے دائیں ہاتھ والے۔ فی صدر مخدود، وہ ہوں گے ایسے باغات میں جن میں بے خار بیڑیاں ہوں گی، یعنی بیری کے درخت میں کانٹے ہوتے ہیں اور اس پر چڑھ کے بیر اتارنا جو ہے یہ ہر ایک کا کام نہیں ہوتا، لیکن وہ بیریاں جو ہوں گی وہ بغیر کانٹوں کے ہوں گی۔ وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ، اور تہ بتہ کیلے۔ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، اور دور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں۔ ظل کہتے ہیں نا سائے کو، یعنی سایہ دار درخت، ممدود دور دور تک جن کا سایہ جا رہا ہے۔ وَمَاءٍ مَسْکوب، اور جھرنوں پانی، یعنی کثیر تعداد میں پانی۔ جیسے میں نے کل عرض کیا تھا نا کہ ریکریشن کے نقطہ نگاہ سے ویسٹ نے جو انسان کی نیچر پہچانی ہے وہ کیا ہے کہ پانیوں کے اندر انسان کا ارد گرد پانی ہو بڑا دل لگتا ہے، تو وہ بھی کہ ڈھیروں پانی ہوگا، رواں دواں۔ وفاکہۃ کثیرۃ، اور طرح طرح کے لذیذ پھل، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، کبھی ختم نہ ہونے والے اور بلا روک ٹوک اویلیبل۔ دنیا میں ہوتا ہے نا کئی باغ جو ہوتے ہیں مختلف پھلوں کے، تو ان پر پہرا بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور وہ یعنی چھوکروں کے لیے ایک فن ہوتا ہے کہ وہ کس طرح اس میں داخل ہو کر اس میں سے پھل اتاریں گے، تو مار بھی پڑتی ہے ان کو، لیکن بہرحال جو پھل اتار کے خود کھانے کا مزہ ہے وہ مار کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ یہاں وہاں کیا ہوگا، بکثرت پھل ہوں گے اور بلا روک ٹوک اویلیبل ہوں گے۔ وفرش مرفوعہ، اور اونچی کی ہوئی بیٹھنے کی جگہیں۔ میں نے کل اشارہ کیا تھا نا کہ عرب کلچر اور یہ جو انڈین کلچر ہے یا باقی جو کلچر ہے اس میں بڑا بنیادی فرق ہے کہ عربوں کا اصل کلچر جو ہے وہ زمینی کلچر ہے۔ یہ چارپائی، اور پھر چارپائی سے آگے وہ بیڈ میں تبدیل ہو گئی، اور بیڈ میں پھر طرح طرح کے نقش و نگار اور قیمتی سے قیمتی، وہ تو پھر جب بزنس مین کو آپ کا ویک پوائنٹ کا پتہ چلتا ہے تو آپ کو بھرپور استعمال کرتا ہے، لیکن عرب جو ہے وہ زمینی کلچر ہے۔
پہلے کیا ہے ان کا وہاں ذکر تھا علی سرر موضونۃ، یعنی سریر چارپائی کو بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن اصل چیز کیا ہے مسند، بیٹھنے کی جگہ۔ اب یہاں واضح کی جا رہی ہے یہ بات فرش مرفوعۃ، یعنی ریزڈ کوچز، تخت یا کاؤچ یا صوفہ جو زمین سے اونچا کیا گیا ہے۔ انا انشأناہن انشاء، بے شک ہم نے ان عورتوں کو جو ان سے بیاہی جائیں گی پیدا کیا ہے خوب اچھے طریقے سے۔ فجعلناہن ابکارا، اور ہم نے انہیں ورجن بنایا ہے، عرباً اتراباً، جو شوہروں کے رازوں سے واقف ہوں گی اور ان کی ہم عمر ہوں گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب نئے سرے سے پیدا کرنا ہے تو پھر ہر آدمی جو ہے اس وقت مرد بھی اور عورت بھی وہ جوان ہوگا اور ہوگی۔ یہ دو چیزیں جو ہیں یہ جدا جدا ہیں۔ ایک ہے عورت سے سیکس کی انجوائمنٹ، اس کے اعتبار سے زیادہ پرسویشن جو ہے وہ ہوتی ہے ینگ عورت کی۔ دوسرا ہے رفاقت حیات، اس میں ہم عمر جو ہے اس سے انسان جو انجوائے کرتا ہے رفاقت حیات، 20 سال کا، 30 سال کا، 40 سال کا فرق ہو، تو وہ کیا رفاقت حیات انجوائے کرتے ہوں گے وہ لوگ، یعنی اس کو ایک عام آدمی جو ہے وہ اس کو محسوس نہیں کر سکتا کہ آیا ان کے یہاں کوئی وہ یعنی رفاقت والی کیفیت ہوگی بھی صحیح کہ نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں دونوں کو جوائن کر رہا ہے کہ وہ ینگ بھی ہوں گی اور ہم عمر بھی ہوں گی، تاکہ دو طرح کی جو بھی انجوائمنٹ ہے ان کے ساتھ رفاقت حیات کو انجوائے کرنا اور ان کے ساتھ جو دوسرا فزیکل تعلق ہے اس کو انجوائے کرنا، دونوں وہاں پر بھرپور ہوں۔ لی اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والوں کے لیے، سلۃ من الاولین، جو بہت ہوں گے اگلوں میں سے، وسلۃ من الآخرین، اور بہت ہوں گے بعد والوں میں سے۔ واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، اور بائیں ہاتھ والے بہت بدنصیب ہوں گے بائیں ہاتھ والے، فی سموم و حمیم، جو ہوں گے آگ کی لپٹ میں، لو کی لپٹ میں اور کھولتے ہوئے پانی میں، وظل من یحموم، اور سائے میں سخت کالے دھوئیں کے، یعنی سخت کالے سوئیں کے دھوئیں کے سائے میں، یعنی ایک ہوتا ہے درخت کا سایہ، ایک ہوتا ہے دھوئیں کا سایہ، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتے، دونوں سائے ہیں۔ لا بارد ولا کریم، جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ کمفرٹیبل۔ انہم کانوا قبل ذلک مترفین، یقیناً وہ اس سے پہلے کھاتے پیتے تھے۔ میں بار بار نوٹ کروا چکا ہوں کہ قرآن مجید میں مترفین کو، خوشحال لوگوں کو ان جنرل کنڈیم کیا ہے، یعنی اس میں سے جو ایکسیپشنلی اللہ والے ہوں گے، نیک ہوں گے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف جیسے، وہ ایکسیپشن ہے، لیکن ان جنرل کھاتا پیتا آدمی جو ہے وہ دین کا دشمن ہوتا ہے۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، اور وہ اصرار کیا کرتے تھے بڑے بڑے گناہوں پر۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور کہا کرتے تھے اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کیا بھلا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، وَعِظَامًا، اور ہڈیاں ہوں گے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو کیا پھر ہم اٹھائے جائیں گے؟ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، کیا ہمارے پچھلے باپ دادا بھی؟ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے ان سے یقیناً پہلے بھی اور پچھلے بھی، لَمَجْمُوعُونَ، سب کے سب جمع کیے جائیں گے، إِلَىٰ مِیقَاتِ یوم معلوم، ایک معین دن کے وقت مقرر پر۔ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ، پھر یقیناً تم اے گمراہو اور جھٹلانے والو، لَآكِلُونَ، ضرور کھاؤ گے، من شجر من زقوم، زقوم یعنی تھور کے درخت میں سے، فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، اور سے اپنے پیٹوں کو، فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ، پھر پیو گے اوپر سے کھولتا ہوا پانی، فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ، اور ایسے پیئیں گے جیسے پیاسا اونٹ پیتا ہے۔ اب اونٹ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ 2 ہفتے بغیر پانی کے رہ سکتا ہے۔ یہ مطلب کیا ہوا کہ پانی کو سٹور کرنے کی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایسی صلاحیت رکھی ہے جو کسی اور جانور کے اندر نہیں رکھی، یعنی اتنا بڑا وہ جسم ہے اس کا، کنزمپشن پانی کی کتنی ہوگی اس کا بھی حساب لگائیے، اور 2 ہفتے تک بغیر پانی کے رہ سکتا ہے تو سٹور کرتا ہوگا نا پانی کو۔
محاورہ دیکھیے کیسا زبردست محاورہ ہے کہ ایک طرف فرمایا کہ کھولتا ہوا پانی ہوگا، یعنی پانی بہت زیادہ کھولتا ہوا، کیا جو تھوڑا سا گرم بھی ہو وہ بھی پینے کو جی نہیں چاہتا، پیاس لگی بھی ہو تو پیاس مر جاتی ہے۔ اور ٹھنڈا پانی جو ہے سب کو معلوم ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ گلے کے لیے بڑا مضر ہے، حکماء سے پوچھے تو ہاضمے کے لیے بڑا مضر ہے، لیکن جب شدید پیاس لگی ہوئی ہو اور بالکل برف پانی جو ہے وہ آپ ایک ڈیگ لگا کر پی جائیں گے، اس کے بعد پتہ چلے گا کہ گلا بیٹھ گیا۔ پیاس جو لگی ہوئی ہے، اگر زیادہ پیاس نہ ہو تو انسان پہلے چیک کرے گا ہاتھ لگا کے زیادہ ٹھنڈا تو نہیں، منہ کے قریب ایک ہلکا سا گھونٹ بھرے گا، پھر رکھ دے گا نہیں بہت زیادہ ٹھنڈا ہے، لیکن جب زیادہ پیاس لگی ہو تو پی جائے گا۔ اب اس کو الٹ دیکھیے کہ گرم پانی جو نارملی بھی انسان اشتہا کے ساتھ نہیں پیتا، اور پھر کھولتا ہوا پانی، لیکن پیاس کی اتنی شدت ہوگی کہ فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الہیم، تو پیاسے اونٹ کی طرح وہ کھولتا ہوا پانی جو ہے وہ پی جائیں گے۔ ھذا نزلہم یوم الدین، فرمایا یہ ان کی ضیافت ہوگی، یہ ان کی مہمان نوازی ہوگی بدلے کے دن۔ نحن خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا، فلولا تصدقون، اب مضمون جو ہے وہ مڑ رہا ہے دوسری طرف، اور یہ قرآن مجید کا منفرد مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نشانیوں کو ایکسپلین کیا ہے کہ what to observe، یعنی عام ہے نا، آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، یا پہاڑوں کو دیکھو، پودوں کو دیکھو، پرندوں کو دیکھو، ہواؤں کے چلنے کو دیکھو، بارشوں کے برسنے کو دیکھو، یعنی اس میں نوٹ کیا کرنا ہے وہ آپ کو اس مقام پر ملے گا۔ 4 نشانیوں کا تذکرہ ہوگا، اور ان سب کے بارے میں اصل کوشچن کے اس میں دیکھنا کیا ہے، آبزرو کیا کرنا ہے، نوٹ کیا کرنا ہے، وہ آنے والا ہے۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا، پھر تم کیوں اس کو سچ نہیں مانتے، یعنی دوبارہ جی اٹھنے کو۔ افرأیتم ما تمنون، کیا تم نے کبھی غور کیا کہ تم عورت کے رحم میں کیا ٹپکاتے ہو، صرف ایک گندے پانی کی بوند؟ انتم تخلقونہ، کیا تم اسے پیدا کرتے ہو، یعنی اس کو ایک بچے کی شکل میں تبدیل کرتے ہو تم، ام نحن الخالقون، یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیے، ضرورت ہے ہماری اولاد، یعنی ہم ہر اعتبار سے مکمل ہیں، کوئی بھی دنیا کا کام ہم کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ وہ مخصوص کام کے جو عورت کے شمار ہوتے ہیں جب لارج اسکیل پر کرنے ہو تو مرد ہی کرتا ہے، کپڑے دھونا، صفائی کرنا، کھانا پکانا، جتنے بھی باورچی ہیں کہ جو لارج اسکیل پر کھانے بناتے ہیں سب کے سب مرد ہیں، لیکن ایک کام میں مرد جو ہے وہ ہیلپ لیس ہے، وہ کیا ہے، وہ اولاد کی خواہش رکھنے کے باوجود خود سے اولاد پیدا نہیں کر سکتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک ضرورت کے لیے عورت پیدا کی ہے، اور اس کے اندر اس کے نطفے کو پروسیس کرنے کا پورا ایک نظام جو ہے اس کے اندر وضع کیا ہے، اس کا سب کچھ، یعنی اس کی انیٹمی، اس کی فزیولوجی، اس کی بایو کیمسٹری، سب کا سب جو ہے وہ اسی کے گرد گھومتا ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اس نطفے کو پروسیس کر کے ایک بچہ بنا کر ڈلیور کر سکتی ہے۔ تو یہ کیا ہے، یعنی میری ضرورت تھی، آپ کی ضرورت تھی اولاد، آپ پیدا نہیں کر سکتے تھے، تو اللہ نے اس کے لیے پورا ایک نظام وضع کیا، ایک عورت کو دے کر وہ نظام اس کے اندر پوری مشینری فٹ کر کے، اور اس کے سارے بایو کیمسٹری کو، اس کے ہارمونز کو اس کے مطابق جو ہے وہ ارینج کیا، اور اسے تمہارے لیے اس دنیا میں رکھا کہ تاکہ تمہیں وہ اولاد پروڈیوس کر کے دے سکیں۔ نحن قدرنا بینکم الموت، نقطے کے بعد کیا ہے کہ انتم تخلقونہ، کیا تم خود اس کو پیدا کرتے ہو، ام نحن الخالقون، ہم پیدا کرتے ہیں، یعنی کوئی اللہ تعالیٰ کا منکر بھی ہو فرض کیجئے تو بھی وہ یہ تو کہے گا کہ میں تو ضرورت میری تھی لیکن میں خود پیدا نہیں کر سکتا، تو عورت نے پیدا کر کے دیا ہمیں بچہ، تو اب عورت کس نے بنائی ہے، میں نے تو نہیں بنائی، مجھے تو معلوم بھی نہیں ہے کہ عورت کے اندر وہ بچہ کس طرح پروسیس ہو کر 8-9 ماہ کے اندر جو ہے وہ ڈیلیور کرتی ہے، مجھے تو یہ بھی سب کچھ بھی معلوم نہیں ہے، تو یہ سب کس نے بنایا ہے، یہ نظام کس نے بنایا ہے؟ انتم تخلقونہ، کیا تم اس کے پیدا کرنے والے ہو، ام نحن الخالقون، یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں۔ نحن قدرنا بینکم الموت،
ہم مقدر کر چکے ہیں تمہارے درمیان موت، وما نحن بمسبوقین، اور ہم عاجز نہیں ہیں کس بات پر؟ الا نبدل امثالکم، اس پر کہ ہم بدل دیں تمہارے وجود ہی کو، یعنی نئے سرے سے، وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں پیدا کر دیں ایسی شکل و صورت میں جس کو تم جانتے ہی نہیں۔ وہ بات پھر نوٹ کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ساری قدرتوں کے بیان کا حاصل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ مرنے کے بعد زندہ کر سکتا ہے۔ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله